اس کے بعد کیا نیکسٹ؟ نجاست ملا پانی. سمجھ آ رہی ہے عبداللہ؟ تو نجاست ملا پانی. پانی میں اگر نجاست گر جائے، ابھی نجاست کو ہم علیحدہ سے بھی پڑھیں گے، لیکن موٹا موٹا تو ہم کو پتہ ہے نا نجاست کا ایک کانسیپٹ تو ہے. تو پھر اس پانی کا کیا حکم ہے؟ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. پانی کے 3 اوصاف ہیں. پانی کے کتنے ہیں؟ 3 اوصاف، کریکٹرسٹکس کہہ لیں آپ نے. رنگ، بو اور ذائقہ. پانی کا ایک کلر ہے، وہ کلر لیس بھی ہے تو بہرحال پھر بھی ایک کلر تو ہے نا. اس کی ایک بو ہے، وہ آرڈر لیس ہے پھر بھی ایک اس کی بو تو ہے. اس کا ایک ٹیسٹ ہے، بھلے وہ ٹیسٹ لیس ہو یا جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں. ان 3 کو کہتے ہیں اوصاف ثلاثہ. مطلب جب ہم پانی پیتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، آنکھیں بند کر کے بھی پیئیں نا، کوئی ہمیں گلاس دے تو ہم بتا سکتے ہیں بھئی ہم نے پانی پیا ہے. تو پانی کے اوصاف ثلاثہ، اوصاف وصف کی جمع ثلاثہ 3، پانی کے 3 اوصاف ہیں، یعنی اس کا رنگ، بو اور ذائقہ. اگر پانی میں نجاست گر جائے، پانی میں کیا ہو؟ نجاست گر جائے، ٹھیک ہے، جیسے ٹب کے اندر پیشاب کے قطرے گر گئے، ٹھیک ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، یا آپ کی عام طور پہ چھتوں کے اوپر ٹینکیاں پڑی ہوتی ہیں نا، ڈھکن اڑ جاتا ہے تو کوے آتے ہیں تو بیٹ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پرانے زمانے میں کنویں ہوتے تھے، وہ کتا چھلانگے لگاتا آتا تھا اور کنویں کے اندر ہے، یا بلی گر جاتی تھی، چوہا گر جاتا تھا، ٹھیک. تو وہاں سے وہ پھر مقولہ بنانا کہ کتا نہیں نکالا 30 ڈول نکال لی ہے. فقہا پھر فتویٰ دیتے تھے نا 30 ڈول نکال لو تو پانی پاک ہو جائے گا، تو وہ 30 ڈول نکال لیتے تھے، کتا نہیں نکالتے تھے. تو پانی کے 3 اوصاف ہیں. اگر پانی میں نجاست گر جائے اور کوئی ایک وصف بھی تبدیل ہو جائے، ایک وصف بھی، پانی کا کلر چینج ہو جائے، اس کا ٹیسٹ یا وہ بو چھوڑ جائے، تو وہ پانی ناپاک ہے سب کے نزدیک، کیونکہ وہ چینج ہو گیا نجاست کی وجہ سے. دوسری صورت کیا ہے کہ پانی کا کوئی وصف چینج نہیں ہوا. ظاہری بات ہے آپ کی جو ہے وہ مطلب 400-500 گیلن کی ٹینکی ہے اور اس میں کوے نے ایک بیٹ کر دی ہے، اس کو کیا پتہ چلنا ہے اتنی بڑی ٹینکی. تو اگر پانی میں نجاست گری ہے اور پانی کا کوئی وصف چینج نہیں ہوا تو پھر پانی پاک ہے کہ نہیں ہے. اب اس میں اختلاف ہے. نجاست تو گر گئی، اس میں ایک موقف ہے امام مالک کا. امام مالک کہتے ہیں پانی پاک ہے، جتنی مرضی نجاست گر جائے، اگر اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل نہیں ہوا تو وہ پانی کیا ہے؟ دونوں. دلیل مسند احمد کی ایک روایت ہے. مدینہ میں ایک کنواں تھا، اس کا نام تھا بزا، بیر بزا، بزا کا کنواں، بزا جگہ کا نام تھا. کافی سارے کنویں تھے مدینہ کے اندر. اس کنویں کا معاملہ یہ تھا کہ کنویں کے پاس ہی نا لوگ تھوڑا سا ڈسٹنس پہ، فاصلے پہ
گند پھینک جاتے تھے. جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے محلوں میں بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں اپنے گھر کا گند جو ہے وہ نکال کے باہر گلی میں کسی جگہ وہ پھینک دیتے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ جب بارش ہوتی تھی تو وہ گند سارا بارش کے پانی سے کنویں میں چلا جاتا. اب اس سے شک پڑ گیا تو کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا انتوضأ من بئر بضاع، کیا ہم بئر بضاع سے وضو کر لیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا الماء طہور لا ينجسه شیء. دیکھو پانی تو خود پاک کرنے والا ہے، اسے کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی. یعنی جو پاک کرنے والا ہو وہی نجس ہو جائے تو پھر پاکی کہاں سے حاصل ہوگی؟ تو پانی کبھی ناپاک نہیں ہوتا. اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. مسند احمد کی روایت ہے. یہ آپ جو کتاب آپ کو بتائی ہے نا، ریکمینڈ کی ہے نا، فقہ السنہ عاصم الحداد کی، تو اس میں آپ کو یہ ساری روایتیں مل جائیں گی. اس لیے امام مالک اس طرف گئے ہیں کہ جی اللہ کے رسول نے جب کہا ہے کہ پانی پاک ہے اور اس کنویں کے بارے میں اسپیسیفکلی پوچھا گیا کہ جس میں نجاست گرتی تھی لیکن کنویں کا پانی زیادہ تھا، ظاہر بات ہے پانی نیچے سے آ رہا ہے نا، آ رہا ہے، جاری پانی بھی ہے نا، نجاست تو کبھی کبھی جاتی تھی، تو اس لیے اوصاف ثلاثہ تبدیل نہیں ہوتے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی. تو امام مالک اس لیے اس طرف چلے گئے کہ جی پانی میں اگر نجاست گر جائے تو اگر کوئی وصف تبدیل نہ ہو تو وہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے. اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہے وہ ذہن میں ضرور رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہے اس کا پاک ہونا اور ایک یہ ہے کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا اس کو استعمال کرنے. ٹھیک، وہ اور بات ہے. مدینہ میں ویسے ہی پانی نہیں ملتا تھا. اب جیسے اب ہمارے ہاں تھر کا ریگستان ہے، پانی نہیں ملتا لوگوں کو. وہاں وہ جو جوہڑ ہوتے ہیں، تالاب ہوتے ہیں جہاں بارش کا پانی کوئی جمع ہو جاتا ہے، وہاں سے یہ جانور بھی پی رہے ہوتے ہیں، کتے بلی بھی پی رہے ہوتے ہیں، انسان بھی. وہاں کیا کریں آپ اگر ان کو کہیں گے کہ جی یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے، وہ کیا کریں؟ تو اب بات یہ ہے کہ اگر ہمیں صاف پانی میسر ہے تو ظاہری بات ہے انسان اپنی طبیعت کی وجہ سے اس پانی کی طرف جائے گا کہ جس میں نجاست نہیں گری ہوئی. لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں نا کہ ہر جگہ ایسا معاملہ نہیں ہے. مدینہ میں بھی پانی کی کمی تھی، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو صحرائی علاقے ہیں، وہاں پانی پہلے ہی کم ہوتا ہے، تو اگر فتویٰ سخت ہو جائے تو لوگ اور مشقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. دوسرا موقف جو فقہا کا ہے وہ تھوڑے اور زیادہ پانی میں فرق کرتے ہیں. مائع قلیل تھوڑا پانی، مائع کثیر زیادہ پانی. تو فقہا کا دوسرا جو گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر پانی تھوڑا ہو تو نجس ہو جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ پانی میں نجاست گر گئی ہے، پانی کا رنگ بو اور ذائقہ تبدیل نہیں ہوا، تو امام مالک کیا کہتے ہیں؟ پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. باقی فقہا کیا کہتے ہیں؟ فرق کریں گے کس میں؟ تھوڑے اور زیادہ پانی. اگر تھوڑے پانی میں نجاست گری ہے تو وہ ناپاک ہے، نجس ہو گیا ہے، اور اگر پانی زیادہ ہے اس میں نجاست گری ہے تو پھر وہ پانی کیا ہے؟ طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. نجس ہے. ہاں اب یہ اس لیے تھوڑا زیادہ لکھا ہے کہ ان کا اس میں اختلاف ہو گیا کہ تھوڑا زیادہ کیا ہے، تھوڑا زیادہ کیا، اس میں ان کا اختلاف ہے. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ زیادہ پانی سے مراد وہ پانی ہے جو 2 مٹکے ہو.
یہ ایک روایت ہے. یہ روایت جو ہے یہ بھی سنن کی کتابوں میں آئی ہے. ٹھیک. حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا اذا کان الماء قلتین، جب پانی دو قلے ہو. قلہ مٹکا، مٹکا دیکھا ہے کبھی؟ مطلب وہ لمبا سا ہوتا ہے، مٹی کا بنا ہوا. ٹھیک ہے، اتنی کوئی اس کی ہائٹ ہوتی ہے. ٹھیک. تو وہ دو مٹکے اگر پانی ہو تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ نجس نہیں ہوتا. لم یحمل الخبث، اگر دو مٹکے پانی ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا. امام شافعی نے کہا کہ اس حدیث سے مراد کیا ہے کہ دو مٹکے ہو تو نجس نہیں ہوتا، دو سے کم ہو تو نجس ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ زیادہ پانی ہو، یعنی دو مٹکے یا اس سے زیادہ پانی ہو تو نجس نہیں ہوگا. اگر دو مٹکوں سے کم ہو تو نجس ہو جائے. تو دو مٹکے پانی ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا، اس سے کم ہو تو نجس ہو جاتا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ زیادہ پانی وہ ہے کہ نجاست ایک طرف گرے تو دوسری طرف نہ پہنچے، یہ زیادہ پانی. اچھا، اس میں پھر مختلف تشریحات ہیں فقہ حنفی میں. بعض لوگوں نے کہا کہ آپ ایک طرف سے پانی میں کو حرکت دیں، جیسے انگلی ماریں تو وہ دوسری طرف تک نہ پہنچے. بعض نے یہ بھی کہا کہ 10x10 سے مراد کیا ہے؟ 10 ہاتھ یا آپ 10 فٹ کہہ لیں، اتنا پانی ہو، 10x10 کے والیوم کا سائز کا پانی ہو. ٹھیک ہے، مطلب تالاب جو ہے وہ 10x10 کا ہو. تو مختلف تعبیرات، لیکن یہ بہرحال دو مٹکوں سے زیادہ بن جاتا ہے. لیکن عام طور پہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ جی جو عامی ہے نا وہ خود ڈیسیژن کرے گا کہ یہ تھوڑا پانی ہے یا زیادہ پانی ہے، یہ آپ اس کے اوپر چھوڑ دیں. مفتی کو مطلب کہ جی وہ متعین کر دے کوئی تو یہ درست نہیں ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ اسے تھوڑے اور زیادہ کا فرق کرنا ہے بس. کلیئر ہو گئی جی بات؟ جس پانی میں نجاست گر جائے اس کے بارے میں ہم نے کہا دو موقف ہیں. ایک امام مالک کا، وہ تو کہتے ہیں اگر اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل نہیں ہوا تو وہ کیا ہے؟ پانی پاک ہے. اور اس کی دلیل انہوں نے وہ بیر بزا والی حدیث بنائی ہے. دوسری طرف وہ فقہاء جو تھوڑے اور زیادہ کا فرق کرتے ہیں، اس میں امام شافعی ہیں، انہوں نے وہ 2 قلوں والی حدیث کو بنیاد بنایا. امام ابو حنیفہ نے اس کو بنیاد نہیں بنایا. کیوں؟ کیونکہ اس کی حدیث کے اوپر اس کی ایتھینٹسٹی پہ کچھ اعتراضات بھی ہیں، آبجیکشنز بھی ہیں. 5ویں قسم پانی کی کیا تھی؟ جھوٹا پانی. آدمی کا جھوٹا سب سے پہلے. وہ آدمی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہم انسان کی بات کر رہے ہیں نا. وہ آدمی پاک بھی ہو سکتا ہے، ناپاک بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آدمی کا جھوٹا جو ہے وہ پاک ہے، کوئی بھی آدمی ہو. یہ جو قرآن میں آتا ہے انما المشرکون نجس، ٹھیک ہے، کہ مشرک جو ہے وہ نجس ہیں، تو اس سے مراد ان کی عقیدی کی نجاست ہے، فکری نجاست ہے، ظاہری نجاست نہیں ہے. کہ آپ کا کوئی کولیگ ہے، ہندو ہے، کرسچین ہے، آپ نے اسے ہاتھ ملا لیا تو آپ صابن سے جا کے دھونے پڑیں گے، ایسا نہیں. اور اسی طرح بندہ اگر ناپاک ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا جھوٹا بھی کیا ہے؟ پاک ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی اور برتن سے پانی پیتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی برتن سے ان کا جھوٹا پانی پی لیا کرتے تھے.
دوسرا جی جی ہاں ہو سکتا ہے. حلال جانور حلال جانور کا جوٹا، گائے ہے، بھینس ہے، ٹھیک ہے، تالابوں میں، جیسے گاؤں میں تو عام طور پہ ہوتا ہے، پانی پی لیا، بکری ہے، ٹھیک ہے، مرغیاں ہیں جیسے گھروں میں پالی ہوتی ہیں. تو حلال جانور کا جوٹا، اس میں بھی اتفاق ہے کہ حلال جانور کا جوٹا جو ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے، طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. نیکسٹ، حرام جانور کا جوٹا، پروہیبٹڈ اینیملس ہیں، جو جانور کیا ہیں؟ حرام ہیں. جیسے گدھا ہے، ٹھیک ہے، خچر ہے، شیر ہے، چیتا ہے، یا اسی طرح پرندے ہیں بہت سارے جو حرام ہیں، چیل ہے، کوا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو حرام جانور کا جوٹا، اس میں اختلاف ہے. تو صاحب کتاب نے کچھ احادیث بیان کی ہیں. اب بہرحال اختلاف اسی لیے ہے کہ کچھ ان احادیث کو صحیح کہتے ہیں، جو صحیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو پاک سمجھتے ہیں، اور جو صحیح نہیں کہتے تو وہ اس کو کیا ہے؟ ناپاک سمجھتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ پہلے حدیث سن لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اگر گدھا جو ہے، خاص طور پہ یہ جو جنگلی گدھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے درندوں کے بارے میں بھی، یعنی سائل نے صرف گدھوں کے بارے میں نہیں، درندوں کے بارے میں، درندے تو سب کو پتہ ہے نا وہ حرام ہے، کہ اگر ان کا بچا کچا پانی اس سے وضو کر لیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا. تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں وضو کر سکتے ہیں. خاص طور پہ وہ لوگ جو جنگلی علاقوں میں رہتے ہیں، تو وہاں تو یہی ہے نا کہ یہ جانور آ کے پانی میں منہ مار جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت انہوں نے بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، تو ایک تالاب پر سے گزر ہوا، تو اب صحابہ نے کیا کیا؟ وہاں سے وضو بنانا چاہا، تو تالاب کے قریب ایک بدو، اس نے اپنا ڈیرا لگایا ہوا تھا. تو حضرت عمر نے اس کو پکڑ لیا اور اسے کہا کہ یہاں رات کو درندے تو نہیں آتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی تو اللہ کے رسول نے اس بدو کو کہا کہ خاموش رہو، بتانا نہیں ہے، یہ تکلف کر رہے، یہ ہے، یہ تکلف کر رہے. درندے اگر آتے بھی ہیں، یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، درندے اگر آتے بھی ہیں تو انہوں نے جو پینا تھا وہ پی لیا، باقی ہمارے لیے پاک ہے، ہم اس سے وضو کریں گے. اب ان روایات سے جو ہے وہ استدلال کیا امام مالک نے اور امام شافعی نے. دونوں کے نزدیک یہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے. حرام جانوروں کا جوٹا جو ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے، امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ روایات ہے. اور یہ روایات سندن کمزور ہیں، لیکن کافی ساری ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مل کے کیا بن جاتی ہیں؟ حسن بن جاتی ہیں. حسن حدیث پڑھی ہے نا آپ نے اصول حدیث میں، کہ کمزور حدیث اس کو کوئی سپورٹ مل جاتی ہے تو پھر وہ حسن بن جاتی ہے. جی ہاں، حسن لغیر.
تو جو دوسرے دو فقہا رہ گئے امام احمد اور امام ابو حنیفہ، تو وہ کہتے ہیں یہ روایات کیا ہیں؟ ضعیف، اس لیے ان سے استدلال نہیں کرتے۔ جب ان سے استدلال نہیں کرتے تو اب ان کا استدلال کیا ہے؟ قیاس۔ اب وہ قیاس سے کیسے ناپاک ہوگا بتائیں؟ حرام جانور ہے، حرام جانور کی ہر چیز کیا ہے؟ تو اس کا لعاب بھی حرام ہے، تو جب وہ پانی پیے گا تو اس کا لعاب جو ہے وہ پانی میں کیا ہوگا؟ ملے گا، مکس ہوگا، تو حرام چیز جو ہے وہ پانی کے اندر ملے گی تو وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے بلی، بلی کا جھوٹا۔ یہی کہ یہ پانی پاک ہے، یہ جو رائے ہے نا امام مالک کی اور امام شافعی کی، یہ روایات حسن درجے کو پہنچ جاتی ہیں۔ وہی بات کی کہ اگر آپ انڈیویجولی دیکھیں تو اسناد میں کمزوری ہے، لیکن آپ مجموعی طور پہ دیکھیں تو یہ روایات حسن درجے کو پہنچ جاتی ہیں۔ بلی کا جھوٹا، بس ختم کرتے ہیں 5 منٹ میں۔ بلی کا جھوٹا، ہمارے دین میں بلی کو خاص قسم کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، خاص مراعات حاصل ہے، مراعات۔ تو حضرت ابو قتادہ جو ہے وہ گھر میں وضو کر رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، مطلب صحیح روایت ہے۔ گھر میں وضو کر رہے تھے تو بلی آ گئی، تو جس برتن سے وضو کر رہے تھے نا وہ پانی انہوں نے اس کے آگے کیا اور اس نے اس سے پانی پیا، اور انہوں نے اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو پھر شروع کر دیا۔ تو ان کی مسز دیکھ رہی تھی، کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے میں نے یہ بات سنی ہے، انہا لیست بنجس، کہ بلی نجس نہیں ہے۔ کیوں نجس نہیں ہے؟ کیونکہ یہ تمہارے اوپر بہت زیادہ چکر لگاتی رہتی ہے، گھر میں اس کا بہت آنا جانا رہتا ہے۔ ویسے تو حرام جانور ہے نا، ویسے کیا ہے؟ ہاں، ہر حرام نجس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہر نجس حرام ہوتا ہے، ہر حرام نجس نہیں ہوتا۔ جیسے گدھا حرام ہے، لیکن اب یہ تو نہیں گدھے کو ہاتھ لگا لیا تو اب جا کے غسل کرنا پڑے گا۔ تو بلی کے جھوٹے کو پاک رکھا گیا۔ بلی اگر کسی چیز میں منہ مار لے تو وہ کیا ہے؟ وہ پاک ہے۔ باقی اگر آپ کا وہ بات ہم نے پہلے کر دی ہے، استعمال کو اگر طبیعت آمادہ نہیں ہے تو پھینک دیں۔ لاسٹ کیا ہے جی؟ کتا اور سور، خنزیر، پگ، اس کا جھوٹا۔ تو کتے کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ معروف حدیث ہے نا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب کتا جو ہے وہ برتن میں منہ ڈال لے تو اس کو کیا کرو؟ صاف۔ تو جمہور فقہا کے نزدیک کتے کا جھوٹا بھی کیا ہے؟ ناپاک ہے، نجس ہے۔ ہاں، یہ اہم سوال، یہ اہم سوال ہے۔ یہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک نے اس میں اختلاف کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث میں حکم ہے نا کہ اس کو دھونا، یہ دھونا بطور عبادت ہے، یہ طہارت کے لیے نہیں ہے، یعنی دھونے کے ہم قائل ہیں۔ ہاں، وہ کہاں سے لیں؟ یہ اچھا سوال ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ آتا ہے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ،
کہ یہ جو شکاری کتوں کا ذکر ہے نا سورہ مائدہ میں، جن لوگوں نے ترجمہ پڑھا ہے، ہاں، تو جن کتوں کے ذریعے تم نے شکار پکڑا ہے نا، تو وہ شکار تمہارے لیے کیا ہے؟ اب کتے نے تو منہ سے ہی پکڑ کے لانا ہے نا، تو اس نے تو وہاں پہ بھی منہ مارا ہے، تو وہ پھر جانوری نجس ہو گیا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے حلال ہے اس کو کھانا. تو انہوں نے قرآن سے دلیل نکال لی. نہیں، سور تو ویسے ہی درمیان میں آ گیا. تو سور نجس العین ہے. سور کیا ہے؟ نجس العین. ٹھیک ہے، نجس العین سمجھتے ہیں نا؟ قرآن نے اس کے بارے میں کہا نا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کہ یہ گندگی ہے، نجاست ہے. ٹھیک ہے، ویسے بھی گندا جانور ہے، گندگی میں نجاست میں رہتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو آج ہم نے پانی کی اقسام پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک ٹاپک ہو گیا کمپلیٹ.